اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ انجیل اربع میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ سب حوالہ نکال لیں تو آمین کہہ سکتے ہیں۔ انجیل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیے ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جا رہا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ خدا جو کونوں مکا ہے، وہ آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اس نے ہی ساری چیزوں کو کریٹ کیا ہے۔ وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کو ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اس نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اس ذات الہی کو جو آسمانی باپ ہے اس کو ہم باپ کہہ کر پکاریں، اور اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنا بھائی کہہ کر پکاریں۔ ہم اپنا کیا کہہ کر پکاریں؟ ایک بات آپ نے واشغاف الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں، یاد رکھنی ہے اور گلے کا توگ بنا کر گھومنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا باپ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ ابدیت کا باپ ہے، لیکن ہمارا باپ نہیں ہے۔ ہمارا باپ ایک ہے اور وہ یہوہ پاک خدا ہے، وہ آسمانی باپ ہے، جس سے یسوع مسیح نے دعا کرنی سکھائی۔ جب شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند ہمیں بھی دعا کرنی سکھا، تو اس نے کیا کہا کہ اس طرح دعا کرنا کہ اے ہمارے باپ۔ کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دونوں اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اے آسمان، اے ہمارے باپ۔ اس کا مطلب ہے یسوع اگر باپ ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ میں مجھ سے دعا کرنی ہے۔ ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا باپ کون ہے؟ آسمانی باپ، یہوہ پاک خدا باپ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات جاننی ہے کیونکہ اکثر لوگ دعا میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو میں نے کلام کی سٹارٹنگ میں یہ مناسب جانا کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کبھی یسوع باپ کبھی نہیں کہا جیزس پاپا۔ ٹھیک ہے، وہ جیزس جو پاپا ہے وہ ہمارے پاپا نہیں ہے، ہمارے پاپا جو ہے وہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاللیلویا، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم اپنی جو پیسیجز کی طرف بڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جو ہم نے مطالعہ کیا، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب، اس کی پہلی 7 آیات کا جب ہم نے باغور مطالعہ کیا ہے تو یہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات کی گئی ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے ایک خوبصورت سٹیٹمنٹ ادا کر رہے ہیں اپنے ہماریوں کو اور یہودیوں کو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت، سبھی بولیے انگور کا حقیقی درخت، انگور کا حقیقی درخت
میرا باپ جو ہے، جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں، جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں، یہوہ پاک خدا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ کیا ہے؟ باغبان ہے، باغ، اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جان ہے۔ کس باغ کا؟ جس باغ میں انگور کا درخت ہے، جس باغ میں انگور کا درخت ہے، اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور وہ پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لے۔ اب میرے عزیز بہن بھائیو، خداوند یسوع مسیح انگور کا درخت ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہم اس کے ماننے والے فالوورز ہیں، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا وہ ربی ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا آقا مالک صاحب ہے، اور ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ ہم اس کی کلیسیا ہیں، اور ہم اس کی پیروی کرنے والے۔ کیا کرنے والے؟ پیروی کرنے والے۔ ہم اس کے مانی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی حیات طیبہ کی تقلید کرتے ہیں، باضابطہ حیات طیبہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک قانون والی زندگی جو اس نے اپنی گزاری ہے، ہم اس کی قانون والی زندگی کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تاکہ وہ زندگی کا راستہ جو یسوع دکھاتا ہے اس پر چل کر ہم بھی اپنی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اب کیا ہے کہ خدا کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح ہمارا آقا مالک اور صاحب ہے۔ خداوند ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے آقا، مالک اور صاحب۔ اگر ہم یسوع مسیح کو کبھی اپنا آقا کہہ دیں تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی اور طرف نہ لے جائیں، کیونکہ یہ اصطلاحات جو ہے کسی اور طرف بھی لے جاتی ہے اصطلاح، لیکن یسوع جو ہے وہ بھی ہمارا آقا ہے۔ ہم آقا یسوع بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کا مطلب ہے آقا، مالک اور صاحب۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یسوع ہمارا جو ہے آقا، مالک اور صاحب ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ انگور کا درخت ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا استاد ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک درخت ہے اور ہم اس درخت کی ڈالیاں ہیں۔ وہ ایک درخت ہے اور ہم اس درخت کی ڈالیاں ہیں۔ اب یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے، جو ڈالی اور پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے۔ چھانٹتا اس لیے ہے تاکہ اور زیادہ پھل لگے، یعنی کہ اس سے جو ڈالی قائم رہتی ہے اور وہ پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا۔ چھانٹنے سے مراد جتنی برکتیں اس کے پاس ہے وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے اور اس کو دیتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جتنی برکتیں، جتنی کوالٹیز اس ڈالی میں ہے، جو جس طرح یسوع ہمارا کیا ہے؟ خداوند ہے، ہمارا استاد ہے، اور وہ ہمیں تعلیمات دیتا ہے، ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے فالوورز ہیں، اور اگر ہم صحیح نقطۂ نظر سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے شاگرد کہلاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ویسے پیار کرو تاکہ لوگ تمہیں جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو جو تعلیمات یسوع مسیح نے ہمیں دی ہیں، در حقیقت اگر ہم اسی تعلیمات پر اسی طرح کام کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے صحیح معنوں میں شاگرد اور شاگردائیں ہوتی ہیں۔ جس طرح شاگرداؤں کی اصطلاح ایسی ہے، شاگردی ہوتا ہے ایک لفظ، انڈرسٹینڈ کریں، بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں۔ شاگردائیں کوئی لفظ نہیں ہے، شاگردی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو ذرا فیمیل کی طرف سے ایک بات کہنے کے لیے میں نے بات کہی۔ انگور کا درخت کون ہے جی؟ ذرا بولے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ انگور کا درخت کون ہے؟ بڑی سادی باتیں میں سمجھانا کوشش کر رہا ہوں۔ انگور کا درخت کون ہے؟ یسوع مسیح۔ انگور کا درخت کون ہے؟ زور سے بولے، انگور کا درخت کون ہے؟ یہ لیول ہونا چاہیے۔ اور اس کا باپ کون ہے؟ وہ جڑی کڑی سب تو ماڑی ہے، بہت ہی آواز ہوتی آنی شروع ہوئی، وہ پتہ نہیں زندگی تو پریشان ہوتی ہے پھر بھی آواز کر دی گئی۔
تو آپ سبھی بھی ذرا زور آور ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. انگور کا درخت کون ہے؟ یسوع مسیح. انگور کا درخت کون ہے؟ اور اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باغبان ہے. انگور کا درخت کون ہے؟ اور باغبان کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اور جو ڈالی کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ جو پھل نہیں لاتی اسے وہ کیا کرتا ہے؟ اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ انڈرسٹینڈ کریں. اتنی بات سمجھ آ رہی؟ یسوع کون ہے؟ بات کو فالو کریں, سمجھ آنی چاہیے آپ کو. یسوع کون ہے؟ انگور کا صحیح درخت وہ ہے, حقیقی درخت ہو گیا. یسوع کون ہے؟ کنفیوز کیوں ہوتے؟ پچھلی رات ساری کے جڑی کرسی پہ بیٹھی اور کوئی نہیں بولے. یسوع کون ہے؟ اونچی آواز. یسوع کون ہے؟ اب آگے والی یہ جو لائن, یسوع کون ہے؟ اب آپ کے یسوع کون ہے؟ اچھے بات ساری ہے. بیٹھے تو یسوع کون ہے؟ اور اس کا باپ کون ہے؟ اور ہم کیا ہیں؟ شکر ہے. تعلیم دو اپنے بس. اگر سمجھ آنی چاہیے. بعض اوقات کی ہوتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوندا کی پیا چلتا کی پیا. در حقیقت ابلیس نہیں آنے دیتا. ابلیس چرچ میں بھی آ جاتا ہے اور خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا کہ ادھروں سننا تو ادھروں کٹی جانا پتہ نہیں چلتا ہوندا کی پیا چلتا کی پیا. تو در حقیقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے اپنے کلام کو. ہم نے کلام کی جگالی کرنی ہے. اور جڑی میں جو بہتی جگالی کر دی بہتا دو دن. تو ہم نے جگالی کرنی. جب کلام اندر جائے گا تو کلام جب اندر جائے گا تو اثر دکھائے گا. خدا کا کلام اس وقت تک آپ کی زندگی میں اثر نہیں کرتا جب تک آپ اس کلام کے حصے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے. تو آپ نے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا تاکہ بیماریاں دور ہوں, پریشانیاں دور ہوں, مشکلات دور ہوں, جادو ٹونا تویز جیسی گندیاں لانتا یسوع مسیح دے نام کو یسوع مسیح دے کلام کو دور ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب کیا انگور کا حقیقی درخت کیا ہے؟ وہ یسوع ہے. اور ہم کیا ہیں؟ اس کی ڈالیاں ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے. اب جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے, جو اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے, وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے, اپنے لوگوں کی فہرست میں سے الگ کر دیتا ہے. کیونکہ جو کلیسیا ہے وہ خدا کی شونیت ہے, اور شونیت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ امن کی شہزادی ہے. اور اس کو کلیسیا کیا گیا ہے. اور کلیسیا کے جو لغوی معنی ہوتی ہے, لغوی معنی ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ الگ کیے گئے لوگ, چنے ہوئے لوگ, برگزیدہ لوگ. اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ خدا کی شونیت ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا نے آپ کو الگ کر لیا ہے ابلیس کے ان تمام لوگوں سے. جس طرح خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں, ابلیس کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح خدا نے ابلیس کے لوگوں میں سے آپ کو الگ کر لیا ہے تاکہ آپ پھل لائیں, آپ اس کو باپ کر سکیں, اور آپ کے بدلوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال مل سکے. ہاللیلویا. میرے عزیز بہن بھائیوں, ایک بات بڑی خوبصورت یہاں پر آ گئی. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا, بڑے خوبصورت خادم ہیں جو اس دور کے بہت پاکستانی جو جس وقت دور چل رہا ہے اس کے بہت بڑے عظیم ایونجلسٹ بھی ہیں, مبشر. وہ کہتے ہیں وہ کہلوانا پسند کرتے ہیں. اچھا, ایک بہت بڑا دنیا کا ایک آج کل لوگوں کو پادری بننے کا بڑا شوق ہے, لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو ایونجلسٹ کی خدمت ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا اس ٹائم جو ابھی وہ خداوند میں سو گئے, بلی گرام, وہ دنیا کا سب سے بڑا ایونجلسٹ تھا. اور اتنی جگہ پر جا کے وہ انجیل کی برادری کرتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پاکستان میں بھی بڑا خوبصورت ایک ایونجلسٹ ہے جو ہے خدا کے خادم الگزنڈر سشیل صاحب, پروفیسر الگزنڈر سشیل صاحب. پچھلے دنوں وہ کلام سنا رہے تھے اور بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے ایک بات کی طرف میری توجہ مرکوز کی کہ جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ, جب ہم کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اے ہمارے باپ نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک انہوں نے نجات نہیں حاصل کی ہے. وہ نجات یافتہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں.
کرتا ہے اور کہتا ہے اے ہمارے باپ، تو در حقیقت وہ خدا باپ کی طرف اپنی توجہ مرکوز نہیں کر رہا ہوتا، وہ شیطان کی طرف کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان میں بھی اتنی طاقت ہے، اس کے موکلز میں بھی اتنی طاقت ہے کہ جب وہ کہتا ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، در حقیقت ابلیس کا بھی جو تخت ہے وہ آسمان پر ہے، دوسرے آسمان پر۔ کتنے آسمان ہیں جی؟ 3 آسمان ہے۔ جو پہلا آسمان ہے یہ فضا ہے، دوسرا آسمان جہاں پر ابلیس کا تخت ہے، جو یہ جادوگری کا کام ہوتے ہیں، چڑیلے بدروے جو ساری چیزیں تھی ان کا وجود ہے، اور وہ دوسرے آسمان پر ہے۔ اور تیسرے آسمان پر خدا کا برے کا تخت ہے، جہاں پر کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ایک غیر نجات یافتہ شخص کہتا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تو وہ در حقیقت یہوہ خدا باپ کی طرف توجہ نہیں مرکوز کر رہا ہوتا، وہ دنیاوی باپ جو زمین کا دنیا کا باپ ہے، جو دنیا کا خدا ہے، وہ ابلیس ہے، اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اے ہمارے باپ پڑھنی ہے تو آپ کو نجات یافتہ ہونا ضروری ہے، اور نجات یافتہ ہونے سے مراد ہے کہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ جس طرح یوحنا رسول کی مارک میں لکھا کہ انجیلی بیان اس کے فرسٹ چیپٹر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، لیکن جتنوں نے اسے یعنی یسوع مسیح کو قبول کیا، تو اس نے یسوع نے اس کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا جو اس کے نام پر ایمان لاتا ہے۔ تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر غیر نجات یافتہ شخص اے ہمارے باپ پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ خدا باپ کے حضور نہیں جا رہا تھا، اور اگر اس کو چیزیں مل جاتی، اگر آپ کہو کہ ایک بندہ شراب بیچنے والا بھی ہے، ایک بندہ سود خوری کرنے والا بھی بندہ ہے، ایک زانی بندہ بھی ہے، ایک حرام کار بھی بندہ ہے، ایک گالی گلوچ کرنے والا بندہ بھی ہے، ایک اچھی پو غریب کرنے والا، لیکن برکتاں بڑی ہے، دیکھو کی چکر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں، ایسا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا نہیں دیتا ہے، ابلیس کے پاس بھی اختیار ہے۔ سمپل سادہ سی بات کرتا ہوں، کلام سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن دوبارہ پھر وہاں پہ آؤں گا۔ اب ابلیس کے پاس اگر اختیار نہ ہوتا تو کیا اس میں اتنی جرأت تھی کہ یسوع مسیح کو کہنا کہ چوکے میں سجدہ کرتے دنیا کی ساری شان و شوکت میں تینوں دیتا نا؟ وہ کہتے ہیں ایک پل میں اس نے دنیا کی ساری سلطنتیں اسے دکھا دی۔ ایک پل یسوع مسیح جو جب یہ مطلب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزوں کے ایام میں وہ سارے جو باتیں ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح جب پانی کا بیپٹزم لیا اور 40 دن اور 40 رات انہوں نے فاقہ کا کیا، تو آخر اس کو کیا ہوا؟ ابلیس نے آزمایا اور اس کو 3 طرح سے اس نے اس کی ٹیمپٹیشن کی، اس کو اکسایا، اس کو آزمانے کی کوشش کی۔ تو کیا کیا اس نے دنیا کی سلطنت بھی دکھائی۔ اس کا مطلب اس کے پاس اختیار ہے، وہ دنیا کا خدا ہے، جس جہان کے خدا نے دنیا کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے، پٹی بند کی ہے۔ اس لیے جب ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ہمیں سے مراد ان لوگوں کو جو غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں، تو اگر ان کو مل جائے تو آپ یہ فخر نہ کریں کہ خدا نے دی نا، ہاں خدا نے ضرور دی، لیکن کیڑے خدا نے؟ جڑا دنیا کا خدا ہے، ابلیس، انہیں دیا ان کیا۔ خدا باپ کے حضور جب جانا ہے تو آپ کو اپنا دامن پاک کر کے جانا ہے۔ اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو بڑی خوبصورت بات ہے، آگے ہم ڈیٹیل میں اس کو اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک غیر نجات یافتہ اگر اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کو باپ کہہ رہا ہے؟ وہ جھوٹوں کا اس لیے سمجھو کہ سوچ سمجھ کے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے پانی کا بیپٹزم نہیں لیا، اگر آپ نے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا خداوند کو، اگر روح کے پھل آپ کی زندگیوں میں نظر نہیں آتے تو آپ غیر ایماندار ہیں، جتنے مرضی آپ گوتے لے لیں۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، انگور کا درخت یسوع مسیح ہے، اس کا باپ کیا ہے؟ وہ باغبان ہے، اور ہم کیا ہیں؟ اس کی ڈالیاں ہیں، اور ڈالیاں 2 طرح کی بیان کی گئی۔ ایک ڈالی وہ ڈالی ہے جو پھل لاتی ہے، اور ایک ڈالی وہ ڈالی ہے جو پھل نہیں لاتی، اور جو پھل لاتی ہے اس کو وہ چھاٹتا ہے، اور جو پھل نہیں لاتی اس کو وہ کاٹتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم نے پھل لانا ہے، ایسی ڈالی بننا ہے جو ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل جو ہے قائم رہے، اور ہم کیا ہے روحانی طور پر بانجھ پن کا شکار نہ رہے، اور ہم بہت سارے بچوں کو پیدا کریں، روحانی بچوں کو پیدا کریں اور یسوع مسیح کے گھر میں لائیں، تاکہ خدا کے تخت کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، یسوع مسیح کو قبول کرے اور شخصی نجات دہندہ قبول کرے، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی پھل نظر آئے اور وہ پھل قائم اور دائم رہے اور اس کا سلسلہ جاری رہے۔
हालेलुया हालेलुया। बात समझ आ रही, मुश्किल तो नहीं हो रही। अब बात क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। अब तुम उसके कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तो मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम। जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। ये बात क्लियर। 5वीं आयत पढ़ते, मैं अंगूर का दरख्त हूं। यीशु मसीह फिर कह रहे, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है। यानी कि जो कलाम की बातें, अगर आप खुदा में होंगे और खुदा आप में होगा, जब आप खुदा में खो जाएंगे और खुदा आप में खो जाएगा और रत्ती भर का भी खला नहीं होगा, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जो कुछ आप ईमान से खुदा से मांगेंगे, यकीन रखिए वो उसी टाइम आपके लिए अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। ये बात करने का मकसद यहां पर है। हम मांगते और पाते नहीं है क्योंकि हम बुरी नीयत से मांगते हैं। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल के किताब में लिखा हुआ है, मत्ती रसूल की इंजील में लिखा हुआ है, उसकी मार्फत लिखा गया इंजीली बयान में कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम दर हकीकत मांगते नहीं है क्योंकि दर हकीकत हमें जिससे मांगना है हम उससे मांगते ही नहीं है। हमने जो दरवाजा खटखटाना है हम वो दरवाजा खटखटाते नहीं है। हम दर हकीकत लोगों की तरफ भागते हैं, दूसरों की तरफ भागते हैं, दूसरों के दरवाजे इट्टा मार मार के खटकाने खोल नहीं देते। जेड़ा पहले मतलब खुले होता है, बस इंतजार करता है कि हल्का या टिक टाक करो तो यस हो जाएगा, तो कुछ नहीं ऐसी करते। वो बड़ा खूबसूरत गीत है, चलो चले वो तुम खुदा के साथ। ये सुखड़ा रास्ता जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है मेरे। आज भी हम बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में मुब्तला है, कर्जे की लानतों में डूबे हुए हैं। हम खुदा के लिए देना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम सोचते हैं अच्छा है लेकिन निकलता नेगेटिव है। हमारी सोच पॉजिटिव होती है लेकिन हमारा एक्शन नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम दर हकीकत उस रास्ते पर चलते ही नहीं है। हम अंगूर के हकीकी दर्द के साथ, मजबूती के साथ चलते नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि डूबने वाले के लिए तिनका ही काफी होता है बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक तिनका नहीं है बल्कि एक दरख्त है और आपको उसने टहनिए कहा है, आप उसकी डालियां हैं। और डाली जो होती है अगर वो फल लाती है तो जब उस वक्त तक फल लाती है जब तक वो दरख्त के साथ जुड़ी होती है। जब उसको काट डालता है तो वो सुकड़ जाती है, लोग उसको ठोकरें लगाते हैं। और कोई किसी के घर में गैस ना हो तो वो पकड़ता है और जाकर चूल्हे में उसको जला देता है और वो मर जाती है, खत्म हो जाती है और उसकी अपनी शख्सियत खत्म हो जाती है। आपने ऐसी टहनी नहीं बनना है, आपने ऐसी टहनी बनना है जिसका वजूद कायम हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बेवजूद नहीं किया है बल्कि हम बेवजूद थे, उसने हमें वजूद बख्शा है। हम बेवजूद थे, हम बेवजूदों को उसने वजूद बख्शा ताकि हम जो बेवजूद हैं उनको वजूद दें। हालेलुया। लेकिन अगर हम खुद मरे हुए हैं तो हम दूसरों को जिंदा कैसे कर पाएंगे? अगर हम खुद कंगले हैं, अगर हम खुद बेकारी हैं तो हम दूसरों को क्या खैरात दे सकेंगे? अगर खुदा ने आपको अपना बेटा और बेटियां बनाया है तो आप तो शाही कहानत का फिरका है, आप तो मुकद्दस कौम है और आपके वसीला से तो बहुत सारे अच्छे काम हो रहे थे। लेकिन आज भी अगर आप कंगले, भिखारी और नागर हैं तो ये खुदा का कसूर नहीं है। आप उस दरख्त के साथ बेबस ही नहीं रहे हैं, आप वो मुबारक डाली ही नहीं बने हैं जिस डाली को वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आगे बड़ी खूबसूरत आयत है 7वीं, अगर तुझ मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त यह है कि हमने खुदा के साथ कायम रहना है, कायम रहना, जुड़े रहना, जुड़े रहना। हमने उसको पंजाबी में जफ्फी पा लेनी, जान नहीं देना, लेकिन हमने इब्लीस को जफ्फी डाली होती है, खुदा को नहीं डाली। इब्लीस कहते हो जान छुड़ा लियो, चल छड़ यार बात छुड़ा, नहीं मैं तेनू नहीं जान देना, नहीं मैं तेनू नहीं जान देना।
ایسا نہیں ہونا چاہیے. خداوند کے ساتھ ایک ہو جائے. خداوند میرے عزیز بہن بھائیوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے طالب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. رات سوو گے نا جب چار بھائی میں لیٹے ہوں گے نا یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سوئے ہوں گے نا تو خواب میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ یہ ہو جائے یقین جانے کا صبح ویسا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی ایگزامپل دینا چاہوں گا. 28,000 روپے میری اور 28,000 ابھی 700 ہوگی کچھ بیسک پے میں کچھ اماؤنٹ اضافہ ہوا ہے 28,700 اور میرا خرچہ جو ہے آئی تھنک 60,000 کے قریب جا چکا ہے. 28,000 میری تنخواہ ہے اور میرا خرچہ کتنا ہے؟ وہی بات ہوگی نا آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ. آمدنی 98 اور خرچہ. آپ یقین جانا مجھے مایوس نہیں دیکھیں گے, پریشان نہیں دیکھیں گے, حالات کا مارا کوٹا نہیں دیکھیں گے. کپڑے بھی اچھے ہوں گے, میرے بچوں کے کپڑے بھی اچھے ہوں گے, وہ اچھے سکولز میں پڑھیں گے, ملنا جلنا بھی ہے, ہر ایک شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے اور آپ کو دیکھنا. لیکن کیوں ایسا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ میں خدا کے ساتھ جڑا ہوں. میں خدا کے ساتھ در حقیقت اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں جڑا ہوا ہوں, کیونکہ میں کون ہوتا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ جڑنے کی اس نے طاقت دی ہے مجھے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے خداوند کو قبول کر لیا, ہم کون ہوتے ہیں خداوند کو قبول کرنے والے؟ ہم تو اس لائق نہیں ہیں, اس نے ہمیں قبول کر لیا اور شرف بخشا ہے. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تم نے نہیں, یوحنا یہاں پہ اس کی 16ویں آیت میں 15ویں باب کی 16ویں آیت میں یوحنا رسول کی معرفت کا انجیل اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. اور جب اس نے ہمیں چن لیا ہے تو ہمیں کمزور یا لاغر یا بے بس رہنے کے لیے نہیں چنا ہے. آپ یقین جانیں ہمیشہ اپنے آپ سے نا, میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ پریشان ہی رہتے ہیں, مصیبت ہی رہتے ہیں, اور کچھ لوگ آتے ہیں چہری ہیں جنہوں نے وہ کہتے ہیں روندے کیوں شکل ہی آئی ہے, روتے کیوں شکل ہی ایسی ہے. بھائی جو مسکرائے یار کچھ نہیں ہو گیا زندگی میں. ہمیشہ ایک بزرگ تھے, میں ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا, وہ ایک دن میرے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ساجد بیٹا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے درجے کے لوگوں کو دیکھو کہ خدا نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے ان لوگوں سے. خدا نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے ان لوگوں سے. کسی بھی کنڈیشن میں آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ اوپر والے درجوں کو دیکھو گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. اپنا شکرے بن جاؤ, اپنی شکر گزاری کرنی ہے ہر ایک بات میں. بائبل میں کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی بابت اب یہ ہے یار, خدا کی یہ مرضی ہے. مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے. کس کی مرضی ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے, لیکن ہم شکر گزاری نہیں کرتے. خداوند بھی مل جائے, بھی مل جائے, بھی مل جائے, بھی مل جائے. تو اگر وہ دے بھی دیتا ہے تو پھر آپ اس کے دیے میں سے خدا کو نہیں لوٹاتے. جتنا دیا ہے پلیز وفاداری کے ساتھ چلیں, اور صرف دینے کے تعلق سے نہیں, ہر لحاظ سے اپنا 10% دے خدا کو, اپنا ٹائم دے 10%, اپنی ہر ایکٹیویٹیز میں خدا کو دے, اس کے ساتھ جڑے رہیے. جب وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا نا پھر کسی اور کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ جڑ جاتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ نظر آتا ہے تو پھر کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. عشق کرے خدا کے ساتھ اس حد تک کہ مر جائے اس کے لیے, اور من سے یعنی قبر چلیے نا اپنی انا کو, اپنی میں کو, اپنی خواہشات کو مار دیجیے. پھر آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہوگا نا وہ آٹومیٹیکل پرووائڈ کرتا رہے گا. آپ کی کھوپڑی میں کبھی تیل ختم نہیں ہوگا, آپ کی مٹکی میں کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا, آپ کی والیٹ سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے, آپ کے تن پر اچھے خوبصورت لباس ہوں گے. پتہ نہیں کون آئے گا گفٹ کر کے چلا جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. بڑی خوبصورت بات کہ اگر قریت کا نالا سوکھ بھی جائے تو خدا کوے کے ہاتھ ایلیا کے لیے جو ہے وہ روٹی پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا, اگر کرونا میں بھی آپ بچ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے, لوگ مر گئے, ملیا میٹ ہو گئے, لیکن آج بھی آپ اور میں زندہ ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے, یہ خدا کی رحمت ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. اس لیے جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ اس کو کاٹتا نہیں ہے, بلکہ
आज आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे मेरे अजीज बहन भाइयों, तो आपकी जो पॉकेट्स हैं वो भी उसके साथ जुड़ी रहेंगी, आपकी सोचें उसके साथ जुड़ी रहेंगी, और आपके अंदर वो होगा। जब वो आपके अंदर होगा तो बीमारियां आपके अंदर नहीं रहेंगी, परेशानियां आपके अंदर नहीं रहेंगी, मुश्किलात आपके अंदर नहीं रहेंगी, लड़ाई झगड़े आपके अंदर नहीं रहेंगे, जादू टूना तवीज जैसी जो स्पिरिट्स है, जनरेशन कर्सेस का जो बोझ है वो आपके अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि जब जहां पर यीशु होता है और यीशु के साथ उसका मसा होता है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे और हर तरह की लानतें कर्सेस के जुए आपके अंदर से तोड़ लिए जाएंगे। क्योंकि जो डाली उसमें कायम रहती है वो फल लाती है, और फल लाने से मुराद यह है कि उसके अंदर बढ़ते ही बढ़ते आती रहती है। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ते रहे, उसके साथ जुड़े रहे, और जो चाहेंगे वो आप पाएंगे। क्योंकि जुड़ने का जो फायदा है यही होता है, जो चाहेंगे वो पाएंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे, जो मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा। शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन ये दर हकीकत होता नहीं है। शेर तो जंगल का क्या होता है? बादशाह होता है। शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी चीज का मोहताज ना होगा। मेरा तालिब उसके तालिब बन जाए, उसके नजदीक आए, फिर देखिए वो आपके नजदीक आएगा और वो आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत देगा, और इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। आजमा के देखें कि आपका खुदा कितना मेहरबान है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के जनाब।